بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یورک ایسڈ کیا ہے؟ یورک ایسڈ بڑھنے کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں؟ یورک ایسڈ کے بڑھنے پر کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں؟ یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوراک کیا کھانی چاہیے اور کن غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک انتہائی لاجواب اور بہت ہی فائدہ مند گھریلو نسخہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، جس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو پورا فائدہ ہوگا۔ تو جیسے کہ یورک ایسڈ کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک قسم کا ایسڈ ہے، ایک تیزابی مادہ ہے، ویسٹ میٹیریل ہے، یعنی فاضل مادہ ہے جو ہم میں سے ہر انسان کے جسم میں روز ہی بنتا ہے۔ ہر وقت ہمارے بدن میں پرانے سیلز ٹوٹتے رہتے ہیں اور نئے سیلز بنتے رہتے ہیں، اور جب پرانے سیلز ٹوٹتے ہیں تو ان کے ٹوٹنے کے عمل کے دوران پیورین نامی ایک کیمیکل خارج ہوتا ہے جو یورک ایسڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ کیونکہ ایک فاضل مادہ ہے جسے جسم میں سے خارج ہونا ہوتا ہے، لہذا ہمارے گردے اسے خون میں سے فلٹر کر کے پیشاب کے راستے خارج کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک تو ناظرین سب ٹھیک ہے، مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب یورک ایسڈ خارج ہونے کی بجائے ہمارے گردوں میں اور خون میں اکٹھا ہونے لگتا ہے، اور پھر یورک ایسڈ کی مقدار ہمارے بدن میں نارمل رینج سے بڑھ جاتی ہے۔ نارمل رینج اس کی مردوں میں 3-3.5 ملی گرام سے لے کر 7 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک، اور خواتین میں 2 سے 6 ملی گرام تک ہوتی ہے، جو کہ خون کا ایک سادہ سا ٹیسٹ کروا کے آپ بآسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ یورک ایسڈ کے بدن میں اور خون میں اکٹھے ہونے کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کے گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے اور یورک ایسڈ کو پوری طرح سے خارج کرنے میں ناکام رہتے ہیں، یا پھر آپ کے لائف سٹائل اور کھانے پینے کی غلط عادات کی وجہ سے یورک ایسڈ آپ کے بدن میں بنتا ہی زیادہ ہے۔ یورک ایسڈ کے بڑھنے کی علامات کی بات کی جائے تو سب سے پہلے گردوں کا فعل سست پڑ جاتا ہے، اور گردوں میں جب یورک ایسڈ جمع ہونے لگتا ہے تو دونوں گردوں میں یا ایک گردے میں آپ کو ہلکا سا بھاری پن اور بوجھ محسوس ہوگا۔ چھوٹا پیشاب پہلے کی طرح کھل کر نہیں آئے گا، بلکہ مقدار میں کم زردی مائل یا سرخی مائل تیل کی مانند آئے گا۔ ایک اور اس کی بڑی خاص علامت ہے، یہ میں بالکل شروع کی علامات آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ رات بھر سکون سے سوتے ہیں، اچھی گہری نیند آتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو کمر کے ارد گرد آپ کو بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، ٹانگوں پنڈلیوں میں بھاری پن کا احساس رہتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ چھوٹا پیشاب کر کے فارغ ہوتے ہیں سارا بوجھ اور بھاری پن دور ہو جاتا ہے اور طبیعت بالکل فریش ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑی خاص علامت ہے جس کے ذریعے آپ شروع میں ہی یورک ایسڈ کی زیادتی کو تشخیص کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب یورک ایسڈ آپ کے خون میں بڑھنے لگتا ہے تو پھر یہ آپ کے چھوٹے جوڑوں کے اندر خلاؤں میں آ کر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جوڑوں میں سختی آ جاتی ہے، سوزش آ جاتی ہے اور جوڑ درد کرنے لگتے ہیں۔ اکثر پیروں کے انگوٹھے سب سے پہلے اس کی زد میں آتے ہیں، پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑ میں ورم آ جاتا ہے، سوزش کی وجہ سے یہ سرخ ہو جاتے ہیں اور ان میں درد ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے پاؤں کی دوسری انگلیاں اور پھر ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں گانٹھیں سی بن جاتی ہیں اور گاؤٹ یعنی گنٹھیا کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ مریض کو چلنے پھرنے اور حرکت کرنے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہاتھوں پیروں میں جلن ہوتی ہے، خاص طور پہ جب چھونے پر تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں لیکن اندر شدید جلن ہو رہی ہو، تو یہ بھی یورک ایسڈ کی زیادتی کی علامت ہو سکتی ہے۔
یورک ایسڈ کے اسباب اور وجوہات کی بات کی جائے تو جتنی بھی قابض اور دیر ہضم چیزیں ہیں جو دیر تک آپ کے پیٹ میں پڑی سڑتی رہتی ہیں، ان سے ہی تیزابیت اور ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ جو آپ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ اور پروسیسڈ فوڈز، کھٹی میٹھی چٹنیاں ڈال کر مزے سے چٹخارے لے لے کے کھاتے ہیں، یہ آپ کے بدن میں تیزابیت کو بڑھاتی ہیں اور یورک ایسڈ کے بڑھنے کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی پروٹین فوڈز کا زیادہ استعمال بھی، خاص طور پہ ریڈ میٹ، موٹا گوشت اور آرگن میٹس، کلیجی، گردے وغیرہ، انڈے، چھوٹی مچھلیاں، چنے اور چنے کی دال، بھنے ہوئے چنے اور میدہ سے بنی جتنی چیزیں ہیں، بیکری پروڈکٹس وغیرہ، یہ ساری چیزیں یورک ایسڈ میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ لہذا کچھ عرصے کے لیے ان چیزوں کا استعمال بالکل بند کر دیجیے۔ اسی طرح جتنے کولڈ ڈرنکس یا ڈبہ بند جوسز ہیں، بازاری انرجی ڈرنکس ہیں، ان سب میں میٹھے کے طور پہ ہائی فرکٹوز کارن سیرپ ملایا جاتا ہے، جو نہ صرف یورک ایسڈ کو بڑھاتا ہے بلکہ یہ آپ کے گردوں کے لیے بھی سخت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور ریسرچ سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہائی فرکٹوز کارن سیرپ چند منٹوں میں ہی آپ کے بدن میں یورک ایسڈ کو بڑھا دیتا ہے۔ لہذا ایسے تمام بازاری مشروبات سے مکمل پرہیز رکھیں۔ اسی طرح تمباکو نوشی، شراب نوشی اور الکوہل یا تمباکو کا کسی بھی طرح کا استعمال آپ کے بدن میں خشکی کو بڑھاوا دیتا ہے، عضلات میں تحریک پیدا کرتا ہے اور غدد کے فعل کو سست کر دیتا ہے، جو یورک ایسڈ کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی پیشاب کم کرنے والی دوائیں ہیں، خاص طور پہ ڈائبٹیز اور دمہ میں استعمال ہونے والی دواؤں کو اگر لمبے عرصے تک استعمال کیا جائے تو یہ گردوں کے فعل کو سست کرتی ہیں اور پھر یورک ایسڈ کا باعث بنتی ہیں۔ خاص طور پہ ایسے لوگ جو دن بھر بیٹھے رہتے ہیں، جسمانی محنت بالکل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اس مرض کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا ایسے افراد کو تھوڑا سا وقت ایکسرسائز کے لیے اور پیدل چلنے کے لیے ضرور نکالنا چاہیے۔ یورک ایسڈ کے علاج کے لیے ایک تو آپ دن بھر میں پانی کا استعمال زیادہ کریں اور اس کے لیے ٹھنڈے پانی کا استعمال ہرگز نہ کریں، تازہ پانی پئیں، بلکہ موسم کے لحاظ سے اگر نیم گرم پانی پینے کی روٹین بنائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس سے آپ کے گردے ڈیٹاکس ہوں گے، پیشاب کھول کر آئے گا اور یورک ایسڈ کو خارج کرنے میں مدد ملے گی۔ دوسرا، آپ کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔ کھیرا، گاجر اور مولی کو سلاد کے طور پہ استعمال کریں۔ خاص طور پہ کھیرا اور مولی گردوں میں سے فاضل مادوں کو خارج کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں، چنانچہ انہیں ضرور استعمال کریں۔ پھلوں میں سے خربوزہ اور خربوزہ کے بیج بہت زبردست فوائد کے حامل ہیں۔ تربوز کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ بھی گردوں کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سبزیوں میں سے آلو، مٹر، گوبھی، اروی اور پالک کا استعمال کم سے کم کریں اور کدو، توری، ٹینڈے اور شلجم زیادہ استعمال کریں۔ ادرک کو اپنے روزمرہ پکائے جانے والے کھانوں میں ضرور استعمال کریں، کیونکہ ادرک آپ کے بدن میں سے فاضل مادوں کو خارج کرتا ہے، یورک ایسڈ کو خارج کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو جوڑوں میں سوزش یا درد کی شکایت پائی جاتی ہے، اس کا بھی بہترین علاج ہے۔ اسی طرح لہسن کا استعمال بھی آپ کو اپنے کھانوں میں ضرور کرنا چاہیے۔ پیاز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، البتہ ٹماٹر کا استعمال کم کریں۔ تو ان ساری باتوں کا دھیان رکھیں اور ساتھ ہی یہاں بتائے گئے نسخے کو بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو خاطر خواہ فوائد دیکھنے کو ملیں گے۔ چنانچہ اس کے لیے ایک تو آپ کو دیسی اجوائن کی ضرورت ہوگی یورک ایسڈ کی زیادتی کی صورت میں، کیونکہ دو چیزیں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں، ایک تیزابیت اور دوسرا سوزش۔ دیسی اجوائن تیزابیت کا بھی خاتمہ کرتی ہے اور سوزش اور ورم کو تحلیل کرنے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورک ایسڈ بڑھ جانے کی صورت میں یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔
دوسرے نمبر پہ آپ نے یہاں پر سونف کا استعمال کرنا ہے۔ سونف مضر بول اثرات کی حامل ہے، پیشاب کھل کر لاتی ہے، گردوں کی صفائی کے لیے بہترین چیز ہے اور سوزش جلن کا شافی علاج ہے۔ تو اچھی بڑھیا قسم کی خوشبودار سونف آپ نے لے لینی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ کو ضرورت ہوگی پودینہ کی تازہ پتیوں کی۔ پودینہ بھی نہ صرف آپ کے نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے اور معدہ اور آنتوں کو تقویت دیتا ہے، بلکہ گردوں کے افعال کو درست کرنے کے لیے بھی حد درجہ مفید اثرات رکھتا ہے۔ تو ایک برتن میں 2 کپ پانی لے لیجئے، اس میں آدھا چمچ دیسی اجوائن شامل کریں، 1 چمچ سونف ڈالیں، 5 سے 7 عدد پودینہ کی پتیاں شامل کریں اور پھر اسے چولہے پر چڑھا دیں۔ جب پانی 1 کپ باقی رہ جائے تو چولہے سے اتار کر اسے فلٹر کر لیں اور حسب ذائقہ کوزہ مصری سے میٹھا کر کے نوش فرمائیں۔ صبح شام دن میں 2 مرتبہ اسے استعمال کریں، صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ دن متواتر اگر آپ اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت ہی بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔